إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولكن تنزيل من لدن عليم حكيم. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال في موضع آخر ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. وقال أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أو كما قال عز وجل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أدري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع النضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط واصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرين هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وكما قال عز وجل. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی ہم تقدیس کی بجائے عظمت و پاکیزگی وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے کہ جس کے نصیب میں ہدایت مل جائے جس کے نصیب میں گمراہی مل جائے جس کے نصیب میں کرسی مل جائے جس کے نصیب سے کرسی چھین لی جائے
جس کے نصیب میں عقل و خرد مل جائے، جس کے نصیب سے عقل و خرد واپس لے لی جائے، جس کے نصیب میں روزی روٹی مل جائے، جس کے نصیب میں فقر و فاقہ مل جائے، جس کے نصیب میں صحت مل جائے، جس کے نصیب میں بیماری مل جائے، جس کے نصیب میں سب کچھ مل جائے، جس کے نصیب سے سب کچھ لے لیا جائے، اس ذات وحدہ لا شریک کی حمد کے لیے، کبریائی کے لیے، عظمت کے لیے، پاکیزگی کے لیے، تقدیس کے لیے انہی کے کلمات کو نقل کیا جاتا ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اس کے بعد آمنہ کے لال پر، عبداللہ لطیگر پر، خاتم الانبیاء پر، شافع محشر پر، ساقی کوثر پر، شفیع المذنبین پر، رحمت للعالمین پر، ان کے ازواج مطہرات پر، ان کے اعلی اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے خلفائے راشدین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر تابعین کے تابعین پر، اور پھر ان کے تابعین کے تابعین پر، اور پھر اس امت مرحومہ، اس امت وسط، اس امت عدل، اس امت شہداء کے ائمہ کرام محدثین اعظام پر بھی، صالحین اور اولیاء پر بھی، اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب معرفت شخص ہوگا، الہی ان پر ایک نہیں، کروڑوں نہیں، انگنت نہیں، بلکہ جب تک یہ سورج چاند کا نظام باقی ہے، جب تک یہ سنسار کا نظام باقی ہے، فہم لا تعداد مرتبہ درود و سلامتی نازل فرماتے رہیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ خطبۃ الحاجہ کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل کیا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جنہوں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزما لیں، یا تم کو دکھا دیں، یا تم پر حجت پوری کر دیں کہ تم میں کا بہترین عمل کون کرنے والا ہے، اچھا سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے، بھلائی کا کام کرنے والا کون ہے، پن کا کام کرنے والا کون ہے، نیکی کا کام کرنے والا کون ہے، بر کا کام کرنے والا کون ہے، خیر کا کام کرنے والا کون ہے، حجت پوری کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ تم کو اور ہم کو اللہ نہ کرے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیتے ہیں، تو بندے کو شکایت کا موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ نے موقع نہیں دیا، ہم نیکی کر لیتے ہیں، بھلائی کر لیتے ہیں، بر کر لیتے ہیں، پن کر لیتے ہیں، اچھائی کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بھیجا اچھی طرح سے جاننا ہے کہ کون بندہ کون سا عمل کرے گا، کون سی مخلوق کون سا عمل کرے گی، کون سا عمل نہیں کرے گی۔ اس حجت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا، دیکھ لو تمہارا عمل کیا رہے گا۔ اور دوسری جگہ اسی چیز کو دوسرے انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں خیر کے ذریعے سے بھی اور شر کے ذریعے سے بھی ضرور آزمائیں گے، آزماتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ کون خیر کا کام، اچھائی کا کام، پن کا کام، بر کا کام، بھلائی کا کام کر کے جائے گا اور کون غلط راستے کو اپنائے گا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ بندے پر آزمائش ہے، بندے پر اللہ تعالیٰ حجت پوری کر رہے ہیں کہ دیکھ لو کل کو اگر ہم تم کو جہنم میں ڈالیں گے تو یہ شکایت مت کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے موقع نہیں دیا عمل کرنے کا، یا اگر کل کو کسی دوسرے کو ہم جنت میں ڈالیں گے تو یہ شکایت مت کرنا کہ وہ ہم کو جنت میں کیوں ڈال دیا، اس کو جنت میں کیوں ڈال دیا، اس سے کچھ کا عمل ویسا رہا اس کو جنت میں دی جائے گی، اور تمہارا عمل ویسا رہے گا تو تم کو جہنم ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جہنم اور قبر کے فتنے سے اور عذاب سے محفوظ رکھیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، میرا کہنا مانو، ہم نے جو کہا اس کو انجام لیا ہو، اور جس کام سے ہم تمہیں روکیں، باز رکھیں، منع کریں اس چیز سے، ان کاموں سے باز آ جاؤ۔ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پہ بھیجا، چونکہ پیدا کرنے والے ہیں، چونکہ وہ انسان کو بنانے والے ہیں، ایک معمولی سا انسان، ایک مخلوق، کمزور مخلوق انسان جب کوئی چیز بناتا ہے یا مخلوق حساب سے بناتی ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ انداز ہوتا ہے کہ جو چیز ہم بنا رہے ہیں اس میں کہاں پر فالٹ ہو سکتا ہے اور کہاں پہ فالٹ نہیں ہو سکتا ہے، اس کا اپنا انداز ہوتا ہے، انمان ہوتا ہے، اپنا گمان ہوتا ہے۔ اب وہ تو اللہ تعالیٰ ہے سارے سنسار کو پیدا کرنے والے، وہ خوب اچھی طرح سے جاننے کہ اس میں کس چیز کی صلاحیت ہے، کون سی خوبی ہے، کون سی کمی ہے، کون سی خامی ہے، کون سی خرابی ہے، کون سی کمزوری ہے، اب کون سی طاقت کا پہلو ہے۔ اسی مقصد سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے
ہمارے اور آپ کے آخری نبی آمنہ کے لال عبداللہ کے لفظ جگر خاتم الانبیاء شافع معاشر کو بھیجا انسان کو دکھانے کے لیے کہ تمہیں اپنی زندگی کیسے گزارنا ہے، غم کیسے منانا ہے، خوشی کیسے منانا ہے، دوستی کیسے منانا ہے، دشمنی کیسے منانا ہے، بزنس کیسے منانا ہے، کارخانہ کیسے چلانا ہے، اگر بے روزگاری کی حالت میں تو کس طرح سے جینا ہے، سب کچھ بتا دیا. جینا کس طرح سے ہے، مرنا کس طرح سے، سونا کس طرح سے، جاگنا کس طرح سے، غم کس طرح سے منانا، خوشی کس طرح سے منانا ہے. اسی وجہ سے امت کے علماء نے ہر زمانے میں ان کی جو صلاحیت دی اللہ تعالیٰ، جو علم دیا، جو طاقت دی، جو چھمتا دی، اس کے مطابق انہوں نے کچھ نہ کچھ لکھا، کچھ نہ کچھ بتایا. اس سے پہلے ہم نے ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا العقیدہ الطحاویہ کہ حنفی مسلک کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے. اور پھر ان کے کئی سو سال کے بعد امام عز علیہ الرحمہ آئے، انہوں نے اس کتاب پر نوٹ چڑھایا. اس کتاب کے ضمن میں انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے، فرماتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے، صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں، من غیر افراد ولا براء، نہیں افراد سے کام لیتے ہیں، نہیں براءت سے کام لیتے ہیں. افراد کا مطلب ہوا کہ صحابی کو نبی رسول سے اوپر بنا دیں، صحابی کو اللہ تعالیٰ سے اوپر بنا دیں، صحابی کو فرشتے سے اوپر بنا دیں، ایسا نہیں. اور نہیں صحابی سے ہم دشمنی رکھتے کسی صحابی سے. وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُ، جو صحابہ کرام سے نفرت رکھے گا، بغض رکھے گا، کینہ رکھے گا، کپٹ رکھے گا، ہم اس سے براءت کا اظہار کرتے ہیں، اس سے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، اس سے دوری کا اعلان کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے کر کے دکھایا ہے. اس لیے کہ صحابہ کرام نے اس چیز کو سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ کا فرمان، رسول کی سنت کو کر کے دکھایا ہے. اس لیے کہ انسان، تیری اوقات نہیں ہے، ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی، اپنا جیون، اپنی لائف اپنی مرضی سے گزار لیں. تیری اوقات ہی نہیں ہے. جب انسان کی اوقات نہیں تو واللہ العظیم کسی سرکار کی اوقات نہیں ہے، کسی نیتا کی اوقات نہیں ہے، کسی جج کی اوقات نہیں واللہ العظیم، کسی ملا کی بھی اوقات نہیں واللہ العظیم، کسی شاہ صاحب کی بھی اوقات نہیں واللہ العظیم، کسی مفتی صاحب کی بھی اوقات نہیں واللہ العظیم، کسی سیٹ کی بھی اوقات نہیں واللہ العظیم، کسی رنگدار کی بھی اوقات نہیں واللہ العظیم، کسی پروفیسر کی بھی اوقات نہیں واللہ العظیم. انسان تیری اوقات کیا ہے؟ تیری اوقات یہی ہے، اللہ تعالیٰ ابھی دکھا رہے ہیں کہ آگ لگ رہی ہے، آگ بجھا نہیں سک رہی سرکار. کون سرکار؟ جو سپر پاور کہلاتی ہے. کون سرکار؟ جو دنیا پر اپنا ڈنڈا چلانے کا دعویٰ کرتی ہے. اس کو اتنی اوقات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ دیکھ اس کی اوقات نہیں ہے کہ ایک آگ کو کنٹرول کر لے گا. میری مشیت نہیں ہوگی، میری اچھا نہیں ہوگی، میرا حکم نہیں ہوگا، میرا مشیت کا تقاضا نہیں ہوگا. لوگ بتاتے ہیں کہ اس آگ لگنے سے پہلے، اب حقیقت کیا اللہ ہی بہتر جانے، ایک پروگرام ہو رہا تھا، اس میں بات آئی کون سا ایکٹر یا ایکٹریس نے سب سے اچھا رول ادا کیا کسی فلم میں، کسی ڈرامے میں. کسی کو 13 ووٹ ملا، کسی کو 7 ووٹ ملا. اور بیتو کا کوئی سر پیر کا کوئی تعلق نہیں ہے. تیسرے نمبر میں اللہ تعالیٰ کا نام دکھا گیا گوڈ کر کے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نمبر نہیں ملا، 0. اینکر بولتی ہے فلانے کو 13 ووٹ ملا یا 12 ووٹ، فلانے کو 7 ووٹ ملا، اور اللہ تعالیٰ کو انڈا ملا ہے. اللہ تعالیٰ کو انڈا ملا ہے. اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں تیری اوقات کیا ہے. یہ ہمارے نوجوان اور ان سے بڑھ کے ان کے عقل کے پیدل گارجین جو سمجھتے ہیں اس کلچر کی ہم نقل کر لیں گے، ہم بہت ایڈوانس کہلا دیں گے، ہم ماڈرن کہلا دیں گے. علماء کا بھی یہی حال ہے، علماء کا بھی یہی حال ہے، اس کا یہ حال ہے. اللہ تعالیٰ نے اوقات دکھا دیا. تم اللہ تعالیٰ کو انڈا دیے تھے نا، اللہ تعالیٰ کو تم زیرو دیے تھے نا، اللہ تعالیٰ تیری اوقات دکھا رہے ہیں. واللہ العظیم دنیا کے کسی انسان، کسی سرکار کی ایک پیسہ اوقات نہیں ہے. واللہ العظیم تھوڑے دیر کے لیے انسان اللہ تعالیٰ کسی انسان کو، کسی سرکار کو چھوٹ دیتے تو سمجھتی کہ سب بہت کچھ ہے. ارے بیوقوف، تجھ سے بڑھ کے گدھا بیوقوف احمق پاجی نہیں ہوگا جو اپنے پیدا کرنے کو بھلا دے رہا ہے، جو اپنے پیدا کرنے والے کو بھلا دے رہا ہے. یہ تیری اوقات. اور لوگ خوشی منا رہے ہیں. یہ غزہ پر امریکہ نے بم برسوایا، یہ برسانے میں مدد کیا، اپنا عذاب بھوگ رہا ہے. امریکہ کو اپنے پاپ کی سزا مل لی ہے. تو مرہم
تم اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ تم اور ہم اپنے جیون میں اوپر سے نیچے، دائیں سے بائیں، آگے سے اوپر، صبح سے شام پاپڑی پاپ کر رہے ہیں. تم کو اور ہم کو اللہ تعالیٰ نہیں جلا رہے ہیں. تم کو اور ہم کو اللہ تعالیٰ نہیں جلائیں گے، جلا رہے ہیں، بھوگ رہے ہیں، لیکن مت ماری گئی ہے اس لیے بھیجا کام نہیں کر رہا ہے. سماج بھوگ رہا ہے لیکن بھیجا دماغ کا فیوز ہو چکا ہے. یہ ہوتا کب ہے؟ جب انسان اپنے پیدا کرنے کی محبت سے اپنے نبی، کوئی بھی نبی، کسی زمانے کا بھی نبی ہو، نبی ہو یا رسول ہو، ان کی محبت سے عاری ہو جاتا. قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لکم انہ تعالی جواد کریم لکم رؤوف رحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. انسان تیری اوقات کیا ہے؟ تیری اوقات کیا ہم بتاتے ہیں. کل کا واقعہ، اپنے لائف کا جیتا جگتا واقعہ. گزشتہ سال گھر میں ہم نے گیس گیزر لگایا. موسم آخر میں ختم ہونے کو تھا لیکن تھا ٹھنڈا. آدھا کام لگا کے چھوڑ دیا کہ موسم گرم ہو گیا. اس سال جا رہا ہے، گھر پہ لوگوں نے کہا تمہارا کام اب تک پورا نہیں ہوا ہے، ہم اکیلے لگا رہے تھے. تیری اوقات کیا ہے سر؟ ہم دکھا رہے ہیں تیری اوقات اور ہماری اوقات کیا ہے. ہم نے سوچا کہ ہم اکیلے کر لیں گے. 10 بجے ہاتھ لگایا، 11:30 میں ایک آدمی کو بلا لیا ہم نے ساتھ میں کام کرنے کے لیے کہ اکیلے کام کیا نہیں جا رہا ہے. ایک آدمی کو پکڑنا، ایک آدمی کو چلانا، ایک آدمی کو پکڑنا، ایک آدمی کو سیٹ کرنا، 2 آدمی کا ہونا ضروری ہے. ارے آ کر پیدل انسان اور خاص کر کے مسلمان 7 نل کلپ لگانا، 7 لنگ گیزر سے جوڑنا تھا. اس کے لیے صبح سے 10 بجے سے شام 5 بج گیا لگاتے لگاتے. یہ سنسار کا سسٹم، یہ سنسار کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے. ایک 7 نل لگانے میں تو پسینہ چھوٹ جا رہا ہے انسان کا. یہ سنسار ایسے چل جا رہا ہے. ارے عقل کا اندھا، ارے عقل کا کھوہا، ارے عقل کا پیدل، ایک نل نہیں لگ سکتا خود سے. یہ سنسار سے چل جائے گا نا، جس کے بارے میں لوگ بولتے ہیں سائنسدان لوگ کہ اگر اس میں، اس کی چال میں، اس کی رفتار میں ایک بال کی کھال کے برابر بھی فرق پڑے گا تو سنسار ہل جاتا ہے. یہ سنسار کا سسٹم ہل جاتا ہے. اب پھر بولتا کہ خدا ودا کچھ نہیں ہے. تم سے بڑھ کر کے بیوقوف اور ہم سے بڑھ کر بیوقوف نہیں ہے جو سوچتا ہے کہ خدا ودا کچھ نہیں ہے. ایک نل تو خود سے لگ ہی نہیں لے رہا ہے، ایک سوئی تو خود سے بن ہی نہیں رہی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ انسان کے دل میں اللہ رسول کی محبت نہیں ہے. وہ اپنے پسند کی زندگی جینا چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو. پیروی کیسی؟ بطولے بازی والی، زبانی والی، زبانی جمع خرچ والی کہ ہاں مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، ہاں مجھے رسول کی محبت ہے. جب فیصلہ کا وقت آ رہا ہے، جب کرنی کا وقت آ رہا ہے، وہاں پہ سماج کا فیصلہ چل رہا ہے، وہاں پہ نیت کا فیصلہ چل رہا ہے، وہاں پہ خاندان کا فیصلہ چل رہا ہے، وہاں پہ سسرال کا فیصلہ چل رہا ہے. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اب شکایت آ رہی ہے کہ شادی بیاہ میں اب تک تو سنتے تھے کہ لڑکے لڑکیاں مرد عورتیں ناچتی ہیں. اب خبر مل رہی ہے کہ عالم صاحب بھی ڈانس کر رہے ہیں. اب خبر مل رہی ہے کہ حافظہ لڑکی حافظہ وہ بھی ڈانس کر رہی ہے. اب یہ خبر مل رہی ہے کہ عالم مفتی صاحب بھی ڈانس کر رہے ہیں. اور جو عالمہ لڑکی وہ بھی شادی بیاہ میں ڈانس کر رہی ہے. کیوں ہو رہے جانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کھوٹی ہے، رسول کی محبت کھوٹی. واللہ العظیم محبت اللہ تعالیٰ کے رسول کی کھوٹی تب نے اپنے بیٹے کا نام ایک ظالم بادشاہ کے نام پر رکھا. اب سمجھ رہے ہیں ہم کیا بول رہے ہیں؟ ہم ایک ظالم بادشاہ کے نام پر رکھا. ارے کسی انصاف پسند بادشاہ کے نام پر رکھ دیتے وہ غیر مسلم میں رہتا. کسی اچھے انسان کے نام پر رکھ دیتے وہ غیر مسلم میں رہتا. کسی ایسے انسان کے نام پر رکھتے جس نے انسانیت کا بھلا کیا ہو، چاہے کافر ہی رہتا، تب بھی بولتا انسان چلو بھائی اچھی چیز ہے. اپنے بچے کا نام ایک ظالم بادشاہ کے نام پر رکھ رہے ہیں. ایسے میں اگر دنیا
تمہارے گھر میں گھس کے تم کو چھڑا نے مار دی تو کم ہے، ایسے میں اگر کوئی دنیا تمہارے گھر میں تم کو گولی ماری تو کم ہے، ایسے میں اگر دنیا تمہارے گھر کو آگ لگا دی تب بھی کم ہے، اس لیے کہ تو یہ اللہ اور رسول سے محبت نہیں ہے، سماج کی محبت سوار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے تو میری پیروی کرو۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثلاث من کن فی وجد حلاوة الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما ویحب المرء لا یحب الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یغرف فی النار، جس کا مفہوم حدیث کا کہ جس میں تین خاصیت صفت پائی گئی اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، پیور ایمان کا، اصلی اسلام کا کیا ہے کہ اللہ رسول اس کے نزدیک سب سے پیارے ہوں، اللہ رسول سب سے پیارے ہوں، اور محبت کرے تو صرف اللہ واسطے سے محبت کرے، دوستی، یاری، سنگت، صحبت، اور اس بات کو ناپسند کرے کہ ہم واپس کفر میں چلے جائیں، جس طرح سے آگ میں جانے کو بندہ ناپسند فرماتا ہے، ناپسند کرتا ہے۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا المرء مع من احب، کہ بندے نے دنیا کی زندگی میں جس کے ساتھ محبت نبھائی ہوگی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کس کے ساتھ محبت نبھا رہے ہو؟ برادری کے ساتھ، سسرال کے ساتھ، نیر کے ساتھ، ددیال کے ساتھ، ننیال کے ساتھ، گنڈا کے ساتھ، سیلز کے ساتھ، ملا کے ساتھ، کسی کے ساتھ، خزانچی کے ساتھ۔ کون ہے اللہ تعالیٰ اور رسول کی محبت نبھانے والا؟ جس کے ساتھ محبت نبھاؤ گے اسی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھا جاؤ گے۔ اور دوسری روایت ہے، ایک بندہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندہ آیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی سنگت، آپ کی یاری، آپ کی صحبت چاہیے، جنت میں آپ کی سنگت چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کس سے محبت کرتا ہے؟ ہم اپنی زبان بولیں گے آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ رسول صحابہ کرام سے، اللہ رسول صحابہ کرام سے، نیک لوگوں سے۔ اللہ کے رسول نے ہماری طرح اور آپ کی طرح 1 گھنٹے کا، 1.5 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا بھاشن نہیں دیا، 3 گھنٹے کا، صرف اتنا فرمایا انت مع من احببت، جس کے ساتھ دنیا کی محبت نبھائی ہوگی، یاری نبھائی ہوگی، سنگت نبھائی ہوگی، دوستی نبھائی ہوگی، تعلقات نبھایا ہوگا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ دوسری انداز سے فرما رہے ہیں الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقون۔ قیامت کے دن جتنی دوستی یاری ہوگی، جتنی سنگت ہوگی، جتنے تعلقات ہوں گے، جتنے رشتے ہوں گے، سب دشمنی میں بدل جائے گی، الا المتقون، سوائے ان لوگوں کے کہ جن لوگوں نے اللہ واسطے محبت نبھائی ہوگی، جن لوگوں نے اللہ رسول کے واسطے دوستی دشمنی نبھائی ہوگی، ان کی محبت، ان کی دوستی، ان کی یاری پائیدار رہے گی۔ ارے تم جس دنیا کے پیچھے دیوانے ہو، ارے جس دنیا کے لیے ہم لوگ دیوانے بنے جا رہے ہیں، واللہ لازم جب برا وقت آتا ہے یہ دنیا ہمیں ٹھینگا دکھا دیتی ہے، نہیں ددیال کام آتا ہے، نہیں ننیال کام آتا ہے، نہیں سسرال کام آتا ہے، نہیں نیر کام آتا ہے، نہیں سماج کام آتا ہے، نہیں برادری کام آتی ہے، نہیں مسلک کام آتا ہے، نہیں گنڈا کام آتا ہے، نہیں نیتا کام آتا ہے، نہیں سوچ رہی کام آتی ہے۔ تیرا سایہ بھی تیرا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، ابھی ہمارے پاس ایک کیس آیا ہوا ہے، ان کے پاس ہر قسم کی پیروی ہے، اس بندے کے پاس ہر قسم کی پیروی ہے، ہر قسم کی جو ہو سکتی ہے دنیاوی پیروی، لیکن بندہ 1.5-2 سال سے پریشان نہیں، اس کا کام بن پا رہا، اس کا کام نہیں بن پا رہا ہے۔ تمہاری پیروی کام آ گئی، تمہارا رشتہ کام آ گیا، تمہارے تعلقات تم کو کام آ گئے، تمہاری دولت تمہیں کام آ گئی، تمہاری پہچان تمہیں کام آ گئی، تمہارے تعلقات تمہیں کام آ گئے، واللہ العظیم اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہوگی دنیا کی کوئی طاقت تیرا کام نہیں بنائے گی۔
اور اسی کے متعلق حضرت عبادہ بن صامت سے بہت مشہور روایت ہے، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، اس کا صرف حدیث کا ترجمہ بتائیں گے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری محبت ان کے لیے پکی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے لیے پکی ہے جو اللہ واسطے محبت کرتے ہیں، اور میری محبت ان کے لیے پکی ہے جو آپس میں میرے لیے رشتہ نبھاتے ہیں، یا جو میرے لیے دنیا کا بھلا چاہتے ہیں، جو میرے لیے دنیا کا یا دوسرے کا بھلا چاہتے ہیں، اور ان کے لیے میری محبت پکی ہے جو میرے لیے رشتہ نبھاتے ہیں، اور وہ علی منابر من نور، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا ممبر دیں گے قیامت کے دن جو نور کا رہے گا، ایسا ممبر دیں گے، ایسا کرسی دیں گے، ایسی سیٹ دیں گے، ایسا عرش دیں گے جو نور کا رہے گا، یعبدہم النبیون والشہداء والصدیقون، کہ ان پر جتنے نبی رسول ہیں اور جتنے شہداء ہیں، شہید لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گئے کسی بھی زمانے میں، دنیا کے تاریخ میں کسی بھی زمانے میں، اور سچے لوگ جو زبان کے سچے ہوتے ہیں، وہ لوگ ان پر رشک کریں گے، رشک کہ اے کاش یہ مقام مرتبہ ہم کو بھی مل جاتا۔ اس روایت کو نقل کرنے والے امام احمد ہے، امام حبان ہے، امام طبرانی ہے، امام ترغیب و ترہیب اس کو نقل کیا گیا کہ جو لوگ اللہ واسطے محبت نبھاتے ہیں، اللہ واسطے کسی کا بھلا چاہتے ہیں، اللہ واسطے کسی سے رشتہ نبھاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے طرف سے، اپنے فضل خاص سے نور کی کرسی دیں گے یا نور کا عرش دیں گے، جس پر نبی رسول صدیقین اور شہداء بھی رشک کرتے ہوں گے۔ یہ کس کو ملے گا؟ جس نے دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی محبت نبھائی ہوگی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے۔ رمضان ابھی آ رہا ہے، سماج کا ایک بہت بڑا طبقہ روزہ تو رکھ ہی نہیں رہا ہے، صحت بھی ہے، جوانی بھی ہے، بیماری بھی نہیں ہے، اور پھر بھی ہم لوگ، سماج کے لوگ اس سے رشتہ نبھا رہے ہیں، ددیال کا، ننیال کا، سسرال کا، نیئر کا، محلے کا، سماج کا، تعلقات کا۔ اور جو روزہ رکھ رہے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، ان میں بھی بہت بڑی تعداد ایسی لوگوں کی ہے جو اس وجہ سے روزہ رکھ رہے ہیں کہ روزہ نہیں رکھیں گے تو سماج کیا بولے گا، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا بولیں گے، اس لیے نہیں کہ قیامت کے دن رسولوں کو کیا منہ دکھائیں گے، اس لیے نہیں کہ میری نیکی اور برائی کو فرشتے لکھ رہے، نہیں کہ سماج کیا بولے گا۔ اور جو تھوڑے بہت لوگ بچے ہیں اللہ واسطے روزہ رکھنے والے، وہ بھی اس روزے کا حق ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ روزہ رکھیں تو گویا ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ احسان کر رہے ہیں، ایسا لگے گا کہ فرشتوں پر احسان کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کرام پر احسان کر رہے ہیں۔ ابھی رمضان آئے گا نا، سنیے گا، ہم جانتے ہیں، ہم جب بول کے جائیں گے نا، گوگل پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، یوٹیوب پہ جا کے سرچ کیجئے گا، رمضان میں لوگ جاگنے کے لیے رات میں جاگنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ چائے پی رہے ہیں، تب نے تہجد پڑھیں گے۔ رات میں جاگنے کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ کباب بننا، کباب پارٹی چل رہی ہے، رات میں جاگیں گے تب نے عبادت کریں گے۔ رات میں جاگنے کے لیے کیا ہوگا؟ بریانی چلے گی، کیا چلے گی؟ بریانی چل رہی ہے۔ یہ مسجد کا واقعہ، رمضان کا واقعہ ہے۔ کوئی ٹوکے بولے گا نا، شریعت کو سخت کر رہا ہے، شریعت سے ہٹ کے بول رہا ہے، نہیں بات بول رہا، سنا ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ پیٹو قوم ہو چکے ہیں، ہم لوگ مسلم قوم پیٹو قوم ہو چکی، بس کھانا جانتی ہے، کام کرنا نہیں جانتی ہے، محنت کرنا نہیں جانتی ہے، خون پسینہ بہانا نہیں جانتی ہے۔ وہ کون سی عبادت ہے جی کہ رات میں جاگنے کے لیے ہم اور تم چائے پیے، کافی پیے کہ رات میں جاگنا ہے؟ یہ تو وہی ہوگی حال جو امت کے گمراہ طبقہ کرتا تھا کہ عبادت کرنے کے لیے گانجا پیتا تھا، چرس پیتا تھا، ایسے لوگ ابھی بھی ہیں۔ اس کو رمضان کی اس چائے کو ہماری چائے سمجھ میں لائے گا، جو بھی ہم آ کے چائے پیا ہے۔ مجھے جب بخار آنے لگتا ہے، کسی انسان نے مجھے بتایا تھا کہ جب تمہیں بخار آنے لگے تو چائے پی لو، تم کو طاقت مل جائے گی، بخار نہیں آئے گا۔ ہم رات میں جاگنے کے لیے چائے نہیں پیتے ہیں،
عبادت کرنے کے لیے بدن میں چستی آئے گی، اس مقصد سے ہم چائے نہیں پیتے ہیں. وہ ہم سال میں کبھی بھی جب میرے بخار لگتا ہے 2-3 کپ چائے پی لیتے ہیں. چائے اچھی چیز نہیں، بتا دے رہے آپ کو. چائے پینے کا کوئی چسکا لگا دیا ہے یا لگوا دیا گیا ہے، وہ اچھی چیز نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں چائے پینے والے کا دماغ غلامی کا دماغ بن جاتا ہے. چائے پینے والا کا دماغ غلامی والا دماغ بن جاتا ہے. اور ایک جانکار آدمی نے بتایا ہے کہ طوطا تو لوگ تیز لکھتے طوطا، علی بیتی حالانکہ غلط ہے، طوطا تا سے ہوتا ہے. جانکار آدمی نے مجھے بتایا کہ اگر طوطا کو تم چائے پلاتے رہو گے تو گھر سے بھاگے گا نہیں، اس کا دماغ غلامی والا بنا رہے گا. جب چائے پینا اس کو چھڑا دو گے پھر سے اٹھ کے بھاگ جائے گا. یہ حال ہمارے عبادت کا کہ رات میں جاگنے کے لیے چائے پی رہے ہیں، کباب کھا رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں. یہ کون سی عبادت ہے جی؟ ایسی عبادت کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. ایسی نیکی کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے جو ہم اور تم نشہ کر کے کریں. ہم اور تم نشہ کر کے کریں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں چائے رہے چاہے کافی رہے اس میں نیکوٹین پایا جاتا ہے جو نشے کا مادہ ہے. اس میں نیکوٹین پایا جاتا ہے جو نشے کا مادہ ہے. اور جب بات آئی نشے کی مادے کی، آپ کی معلومات کے لیے بتا دیں جو ہم لوگ کا سماج کے کلچر بن چکا ہے کہ کھانے کے بعد چائے پینا، یہ ڈاکٹر بول رہا ہے ڈاکٹر کہ کھانے کے بعد چائے پینے سے انیمیا کی شکایت ہو جاتی ہے، خون کی کمی کی شکایت ہو جاتی ہے، بدن میں آئرن کی کمی ہو جائے گی. ہو رہا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا نے ہے بل ہم فی سکرتہم یعمہون کہ وہ اپنے دنیا کی محبت میں باولے ہوئے جا رہے ہیں. وہ دنیا کی محبت میں یا پاک کے محبت میں باولے بنے ہوئے ہیں، ہوش ہی نہیں ہے. دماغ کفیل ہو چکا ہے، نقصان ہو رہا ہے، سماج کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن اسی راستے پہ چلیں گے جس پر دوسرا برباد ہو رہا ہے. آج امریکہ میں، جرمنی میں، اٹالیا میں، چائنا میں، جاپان میں لوگ بول رہے ہیں کہ عورتوں کو گھر سے نکال کر کے ہم لوگوں نے اپنی نسل کو مٹا دیا ہے، لیکن اس تھوکے ہوئے تھوک کو ہم لوگ بھی چاٹ رہے ہیں. بیٹی کم آئے گی تو سماج بڑھے گا. ارے عقل کا اندھا جا کے دیکھ جاپان کا کیا حال ہو گیا ہے. سرکار بولی ہے کہ آپ لوگ کو بچہ پیدا کرنا ہے، اس کے لیے ہم آپ کو ہفتے میں 3 دن چھٹی دیں گے. اور واللہ العظیم تم دیکھ لینا یہ 3 دن کی چھٹی نہیں رہے گی. کل کو سرکار بولے گی ہم آپ کو 4 دن کی چھٹی دے رہے ہیں. کل کو سرکار بولے گی کہ اب بہتر کے گھر میں رہیے، ہم آپ کو خرچہ دیں گے، لیکن بچہ پیدا کیجیے، اپنی نسل کو بچائیے. کیا ہے؟ دنیا کا نشہ سوار ہے. دیکھتے ہیں گنجری کو، اسمیکر کو جاننا ہے کہ ہم جو چیز استعمال کر، شرابی کو بھی جن کی زبان نہیں چلتی ہے زبان چلاتے وقت شریعت کا معاملہ تن ہے، خوب زبان گپ گپ چلتی ہے. اور اس کمینے کا یہ حال ہے کہ شراب کے بغیر 1 رات نہیں گزرتی ہے. شراب پینے والا جاننا ہے، نشہ کرنے والا جاننا ہے کہ اس سے میرا پھیپڑا ڈیمیج ہوگا، میرا لیور ڈیمیج ہوگا. مگر کیا ہے؟ نشے میں پاگل ہو رہا ہے انسان، استعمال کیا جا رہا ہے، مرا جا رہا ہے، لیکن نشہ وہی حال ہے پوری امت اسلامیہ کا ہے. دنیا کا نشہ سوار ہے، دنیا گنوا رہے ہیں، آخرت گنوا رہے ہیں، ایمان گنوا رہے ہیں، اسلام گنوا رہے ہیں، اخلاق گنوا رہے ہیں، لیکن دنیا کا نشہ پھٹ نہیں رہا ہے. تمہارا تو نشہ کہاں سے پھٹ جائے گا؟ جب عالم کا نشہ نہیں پھٹ رہا ہے، جب عالمہ کا نشہ نہیں پھٹ رہا ہے، جب حافظ کا نشہ نہیں پھٹ رہا ہے، جب حافظہ کا نشہ نہیں پھٹ رہا ہے، تمہارا نشہ کہاں سے پھٹ جائے گا؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، جتنے صحابہ فرشتے ان کی محبت، جتنے رسول نبی گزرے ان کی محبت، جتنے صحابہ کرام گزرے ان کی محبت، آل رسول کی محبت، جتنے ائمہ اسلام گزرے ان کی محبت، جتنے اچھے لوگ ہیں، نیکوکار لوگ ہیں، ان کی محبت ہمارے اور تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے، قائم دائم رکھے. صرف پیدا نہیں کرتے، مرنے تک اس چیز کی دعا مانگو. ہم دیکھ رہے جیسے انسان کو دل میں اللہ رسول کی محبت تھی، دل میں نیکی کی محبت تھی، دل میں اچھے لوگوں کی محبت تھی، لیکن غلط لوگ کی سنگت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا باغی، فرشتوں کا باغی، جملہ انبیاء رسول کا باغی، صحابہ کرام کا باغی، آل بیت کا باغی، صحابہ کرام کا باغی، ائمہ اسلام کا باغی بنتا جا رہا انسان. اللہ تعالیٰ تم پر ہم پر رحم فرمائے اور ہمارے تمہارے دل میں اپنی محبت، تمام فرشتوں کی محبت، تمام نبی رسولوں کی محبت،
آل رسول کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، تابعین کی محبت، ائمہ اسلام کی محبت، اور ہر ایک بندہ قیامت کی صبح تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب کردار شخص ہوگا، الہی تمام لوگوں کی محبت ہمارے دل میں بچا کے رکھیو، مرنے تک قائم رکھیو، مرنے تک قائم رکھیو۔ الہی جو گزر انہیں بھی بخش دیجیے، جو کل کو گزرے انہیں بخش دیجیے، جو ہم سے قریب انہیں بخش دیجیے، جو ہم سے دور انہیں بخش دیجیے، جن سے تعلقات اچھے انہیں بخش دیجیے، جن سے تعلقات خراب انہیں بھی بخش دیجیے، جن کے گھروں میں بیماری ہاں کسی بھی عمر کو، کسی بھی قسم کی، کسی بھی درجے کی، الہی ہماری مریضوں کو شفاء کلی اور عاجل عطا فرما دیجیے، جن کے جو بے روزگار ان کے پردے غیب سے رکھلان عطا فرما دیجیے، جو قرضدار ہیں ان کے لیے پردے غیب سے قرض کی ادائیگی عطا فرما دیجیے، جن کے گھروں میں کنواری مطلقہ یا جوان بہو بیٹے ہیں، بھائی بندو بیٹھے ہیں، ان کے لیے صرف اسلامی جڑے بندہ نہیں فرما دیجیے، بلکہ شریعت کے مطابق بغیر کسی شادی بیاہ کے رسم کے اسلامی جڑے کا انتظام فرما دیجیے۔ الغت جب تک رکھیو، ہر خیر سے، ہر نیکی سے، ہر برائی کے ساتھ زندہ قائم دام رکھیو۔ ہم میں سے جس کسی کا دھن کی خاتمہ خال عالم الخیر خاتمہ اسلام فرما دیجیے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل وهم اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بات پوری نہیں ہو سکی، انشاءاللہ اگلے جمعے میں بات ہوگی پوری۔ السلام علیکم۔